میں جان محمد کا بیٹا، میرا والد جو پچھلے 11 سالوں سے لاپتہ ہے اور اس کا کوئی حال احوال ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کو 13 مارچ 2013 کو بٹ بلیدہ نادرہ آفس کے سامنے بلا کر ایف سی والوں نے بلا کر وہاں اپنے کیمپ میں ڈال دیا، جبری طور پر گمشدہ کیا۔ جو کہا لاپتہ ہے، ہمیں کوئی معلوم نہیں کہ وہ کس حال میں ہے، کہاں ہے۔ اگر کوئی دہشت گرد ہو تو وہ آپ کے کیمپ کے سامنے باہر نہیں گزرتا۔ اگر آپ نے میرے ابو کو دہشت گردی کے الزام میں پکڑا ہے تو وہ ہر روز ہر 1 گھنٹہ آپ کے جو چوکی ہے وہاں سے گزرتا ہے، وہاں سے آتے جاتے رہتے ہیں، ہم آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی دہشت گرد ہو تو وہ رات کو اپنے گھر میں نہیں سوتا، تو وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دہشت گردی کے الزام میں کسی کو بھی پکڑا ہے تو میں ان کا گواہی دیتا ہوں وہ دہشت گرد نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں سے اپنا کاروبار چلا۔ اگر کوئی کاروبار کے لیے اپنے حق کے لیے وہ دہشت گرد ہوتا ہے تو ہم سب دہشت گرد ہیں۔ یہ میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جو اس کی عمر 2 سال تھی، جو ابھی تک اپنے باپ کا شکل تک نہیں دیکھا اس نے کہ وہ کون سے شکل کا باپ ہے اس کا۔ میں بھی اس ٹائم 10 سال کا تھا، مجھے بھی اپنے باپ کا شکل تک یاد نہیں، میرے بہن کو کیسے یاد ہوگا۔ میری ماں جو آدھی بیوہ ہم کہتے ہیں بلوچستان میں، جو مائیں ہوتی ہیں وہ بیویاں ہوتی ہیں، ان کے شوہر وہ نہیں جانتے کہ زندہ ہیں کہ مر چکے ہیں۔ وہاں بلوچستان میں 50% جیسے عورت ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کے شوہر مر چکے ہیں یا زندہ ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہمارا امید پہ آ چکا ہے اس عدالتوں سے، ہم تھک چکے ہیں اپیل کرتے کرتے کہ پاکستانی ریاست اگر ہمارے لوگوں نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، ان کو عدالت میں پیش کرے۔ ہم تھک چکے ہیں یہ کہتے کہتے، ہم دھرنا دیتے دیتے تھک چکے ہیں۔ یہاں پہ جو مائیں ہیں، ذاکر مجید کی مائیں جو کہ پچھلے کئی سالوں سے اپنے بیٹے کے انتظار میں دھرنے دے رہی ہے، یہاں بہت سی ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے کئی سالوں سے دھرنا دے رہے ہیں۔ ہم جائیں کہاں؟ کس سے مانگی اپیل؟ کس سے مانگی انصاف؟ ہمارے عدالت تو ہمارے پاکستان کے بنے کوئی اور ملک کے نہیں ہے۔ ہم نے JIT کمیشن لگائے تھے، وہاں پہ بھی ہمیں کوئی معلوم نہیں ہوگا ہمارے بندے ان کے پاس ہیں کہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے انہیں اٹھاتے ہیں، گھر میں گھس کر ماؤں کے گودوں میں اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں، تو کہاں چلا گئے؟ یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں جانا چکزئی وغیرہ، یہ کہتے ہیں یہ ڈرامے کر رہے ہیں، ہم ڈرامے کر رہے ہیں، یہ تصویر ہمارے پاس ہے، ہم ڈرامے کر رہے ہیں، ہم ڈرامے کے لیے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں یہ پیدا ہی نہیں ہے، لعنت بھیجتے ہیں میرے لوگوں پر، لعنت ہے ایسی اقتدار پر، لعنت ہے اس حکومت پر۔ یہ لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یہ ان ماؤں کو دیکھو، بہنوں کو دیکھو، وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں ہی نہیں، تو یہ پیٹرز ہم نے کہاں سے لائے؟ ہم کس کے پیٹے، ہم کہاں سے آئے؟ یہ لوگ آپ نے اٹھائے، آپ نے گھروں میں گھس کے اٹھائے، کہاں سے آپ نے اٹھایا؟ بازار میں اٹھائے، لوگوں کے سامنے اٹھائے۔ آپ مانتے ہیں ہمارے پاس ہیں، پھر آپ انہیں مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو ہم کس کے پاس جائیں انصاف مانگ رہے ہیں؟ ہم یہاں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسلام آباد میں آئے، یہاں ہائی کورٹ کے کیا ہے؟ ہم یہاں آئے تو ہمیں انٹر نہیں ہونے دیتے، تو پھر ہم جائیں کہاں؟ آپ ہمیں ایک راستہ بتا دیں، ریاست ہمیں ایک راستہ بتا دے کہ یہ بہنیں، یہ جو بوڑھی ماں، یہ جائیں کہاں؟ کس سے اپنا انصاف مانگیں؟ تو بہرحال میں اب پتہ نہیں اپیل کیسے کروں۔ تو جو بھی بیرون ممالک کے انسانی حقوق جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، ہمارے آواز بنے، ہمیں سن لیں۔ ہماری جو باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، ان کے لیے آواز بنے۔ کم از کم ہمیں پتا نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، مردہ ہیں کہ زندہ ہیں۔ وہ ابھی تک میں 300 بلوچوں کی لاش ہے، کیا پتا اس میں میرا باپ ہو، کیا پتا اس میں اس کا بھائی ہو؟ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، صحیح دے سکتے ہیں؟ ہم جائیں کہاں؟ ہمارا جو آپ کا ہائی کورٹ بنا ہے، ہم ہائی کورٹ پہ بھی گئے، ہم نے کیسز بھی جاری کیے، تاریخ پہ تاریخ دیتے، ہم نے JIT کمیشن کوٹا میں بھی لگائے، لیکن ان میں وہ یہی سوال پوچھتے ہیں کس نے اٹھایا، کہاں سے اٹھایا، کیا کام کرتا تھا؟ آپ جانتے ہیں کیا کام کرتا تھا؟ آپ کو جو ہر روز آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں،
پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ دہشت گرد، یہ کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ تو میرا اپیل ہے بیرون ممالک جو بھی انسانی حقوق ہیں جو بھی ہیں ہر جگہیں ہماری آواز بنے، ان ماؤں کی آواز بنے، ان بیٹوں کی آواز بنے، ہمارے بندوں کے لیے، ہمارے پیاروں کے لیے آواز اٹھائیں، پاکستان کو یہ بول دیں کہ ان کو یہ تک بتا دیں کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں، آپ کے پاس ہیں کہ نہیں ہے، کم از کم گھنٹے کا دل تو یقین ہو جائے۔ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم یقین ہے، کسی بیوی کو نہیں پتا کہ وہ بیوہ ہے کہ نہیں، ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کس سے انصاف مانگے؟ میں یہی پوچھتا ہوں، میں یہی ریاست سے پوچھتا ہوں، میں یہی اقتدار کے لوگوں سے پوچھتا ہوں، میں یہی حکومت سے پوچھتا ہوں، ہم جائیں لیکن کہاں جائیں؟ اسلام آباد میں ہم بیٹھے یہاں کوئی مذاکرات کے لیے آتے، ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کب کریں گے؟ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، ہمیں بتا دیں۔ پھر میں بیرون ممالک سے اپیل کرتا ہوں، جو بھی انسانی حقوق کے ادارے جو بھی ہیں، ہماری آواز بنے، ہمارے ماؤں کی آواز بنے، بہنوں کی آواز بنے، اور ہمارے پیارے ہمیں لوٹا نہیں سکتے لیکن ان کا حال تک ہمیں بتا دیں۔ شکریہ۔ سیما میں 7 سالوں سے انہی روڈوں پہ بھٹک رہی ہوں، بس ریاست سے یہی اپیل کر رہی ہوں کہ اگر میرے بھائی نے کوئی جرم کیا ہے آپ اسے اپنے عدالتوں میں پیش کریں، سزا دیں، ہمیں قبول ہے، لیکن جس اذیت سے ان 7 سالوں میں ہم نے جس لمحے کو کس طرح گزارا ہے، یہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ہم کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ ہم اپیل کرتے آ رہے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ خدارا ہمیں سنے، ہمارے پیاروں کو منظر عام پر لایا جائے۔ 2016 سے لے کر آج تک میں انہی روڈوں پر دربدر ہوں اور یہی اپیل کر رہی ہوں کہ میرے بھائی کو منظر عام پر لایا جائے۔ اب ہم ایک امید لے کر یہاں پر آئے تھے کہ شاید ہمیں سنا جائے گا، ہمارے پیاروں کو ہمیں لوٹا دیے جائیں گے، لیکن یہ ریاست پھر ایک ناکام کوشش کر رہی ہے ہمیں ہراساں کرنے کی، ہمارے ذہنوں میں خوف چھپانے کی۔ لیکن اگر ہمیں ڈرنا ہوتا تو ہم اتنی دور ڈرنے کے لیے نہیں آتے۔ ہم بار بار یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے، اور اب بھی یہی کہیں گے کہ جب تک ہمارے پیاروں کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جائے گا تب تک ہم خاموش نہیں رہیں گے، اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہم ریاست سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارا ہمیں سنے، ہم پرامن ہیں، ہمارے ساتھ پرامن رہے، ابھی بھی ہم پر امید ہیں کہ آپ شاید ہمیں سنیں، شاید آپ ہمیں ہمارے پیاروں کے بارے میں بتائیں، لیکن افسوس کہ آج کتنے دن یہاں پہ دیکھنے کے باوجود ہمیں پوچھنے تک کوئی نہیں آیا۔ میں ریاست سے یہی کہتی ہوں کہ میرے بھائی نے کون سا جرم کیا جو 7 سالوں سے آپ ثابت نہیں کر سکے، 7 سالوں تک آپ انہیں اپنی عدالتوں میں پیش نہیں کر سکے، وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا ہم پورے خاندان والے کاٹ رہے ہیں۔ یہاں پہ آئے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے یہاں پر سردی میں کوئی مسئلہ تو نہیں، آپ لوگ اتنی تکلیف میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہتی ہوں کہ وہ تکلیف، وہ اذیتیں جو ہم ہر لمحہ 1000 بار مرتے ہیں، اس اذیت کے آگے یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں، یہ تکلیفیں ہمارے لیے کچھ نہیں، وہی تکلیف ہمیں لمحے ب لمحے مار رہی ہیں، وہ تکلیف کے ہمارے بھائی نہ جانے کس حال میں ہوں گے، نہ جانے وہ زندہ ہے بھی یا نہیں، وہ تکلیف ہمیں ہر لمحہ مار رہی ہے، وہی تکلیف ہمارے لیے بہت بڑی ہے۔ یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، بس ہماری تکلیف ہمارے پیارے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہے۔ خدارا ہمیں سنے، ہمارے پیاروں کو منظر عام پر لایا جائے۔